बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी बरकतों और रहमतों के साथ हमसे रुखसत हो गया है। ये वही मुबारक महीना था जिसकी आमद का हम शिद्दत से इंतज़ार भी कर रहे थे और जिसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआएं भी कर रहे थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। लेकिन ये महीना बहुत ही बरक़ रफ्तारी और तेज़ी के साथ पलक झपकने की तरह हमसे रुखसत हो गया है। कुछ चीज़ें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं जो हमारे लिए काबिल गौर व फ़िक्र हैं और ऐसा लगता है कि वो चीज़ें भी गोया रमज़ान के साथ हमसे रुखसत हो गई हैं। हम देखें कि नमाज की दीन इस्लाम में क्या अहमियत है। ईमान के बाद सबसे अहम दर्जा इस्लाम में वो नमाज का है और इबादात में सबसे पहला सवाल रोज़े क़यामत नमाजी के मुताल्लिक़ होगा। रमज़ानुल मुबारक जैसे ही शुरू होता है, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है और जगह तक कम पड़ जाती है, सड़कों पर लोगों को नमाज़ पढ़नी पड़ती है। लेकिन जैसे ही रमज़ान रुखसत होता है तो बहुत सारे लोगों के लिए गोया नमाज का फरीज़ा उनके सरों से इस तरह गायब हो जाता है जैसा कि गधे के सर से सींग। वो फिर मस्जिद का रुख नहीं करते हैं। कभी कभार मस्जिद की तरफ वो आते हैं या ये कि जुमा फिर वो हाज़िरी देते हैं, लेकिन वो 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम इस तरह नहीं करते हैं जैसा कि वो रमज़ानुल मुबारक में करते थे। हालांकि ये बात याद रखनी चाहिए कि रमज़ान की वजह से 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि नमाज तो हर बालिग मुसलमान पर सफ़र में, हज़र में, जवानी में, बुढ़ापे में, सेहत में, बीमारी में फ़र्ज़ है। हाँ, ये तो है अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इनाम के रमज़ान की वजह से नेकियों का सवाब, नमाज का सवाब बढ़ जाता है, लेकिन रमज़ान की वजह से नमाज फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन रमज़ान के साथ ही गोया नमाज भी हम में से बहुत सारे साथियों से रुखसत हो जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि रमज़ान में नेकियों का माहौल होता है, नेकियों का गोया रमज़ान मौसम बहार होता है। हर तरफ चहलकदमी और दीनी रौनक भी नज़र आती है। मस्जिदों के अतराफ़ में भी एक ख़ास किस्म की शान व शौकत हमें देखने को मिलती है। मुसलमान के सरों पर टोपी भी नज़र आती है और मस्जिदों में भी तिलावत करने वालों की तादाद गोया हर वक्त मौजूद होती है। रमज़ान जैसे ही रुखसत हुआ तो फिर हम कुरान मजीद को इतनी ऊपर ताक में सजा कर रख देते हैं कि गोया रमज़ान के साथ तिलावत कुरान का मामूल भी हमसे रुखसत हो जाता है। हालांकि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की एक रहनुमा किताब है जिसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के हर मरहले से है। कुरान मजीद एक दस्तूर है, एक मंशूर है। कुरान मजीद हमारे लिए ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों के लिए शिफा है, नुस्खे कीमिया है। लेकिन जैसे रमज़ान रुखसत हुआ तो हम कुरान मजीद की तिलावत को भी फिर फरामोश कर देते हैं। हम कुरान मजीद की तिलावत को अपने लिए एक ज़रूरी चीज़ ही तस्वुर नहीं करते हैं। हालांकि अगर हम कुरान मजीद की तिलावत को पूरे साल अपना मामूल बना लें तो इसकी जो बरक़ात हैं वो हम अपने घरों में ख़ुद अपने तई मुशाहदा करेंगे। इसी तरह तीसरी बहुत अहम चीज़ है जो सदक़ात व खैरात है। सदक़ात व खैरात रमज़ानुल मुबारक में कसरत के साथ नज़र आता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो पूरे साल ही सखावत करते थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में आपके सखावत के दरिया में गोया तुग़यानी आ जाती थी और आप आम महीनों के मुकाबले में रमज़ान में ज़्यादा सदक़ात व खैरात करते हैं। इसका असर हमारे मुसलमान भाइयों में भी नज़र आता है। लेकिन जैसे रमज़ान रुखसत हुआ तो वो गोया अपने हाथ को इस तरह अपनी गर्दन से बांध लेते हैं कि फिर उनका हाथ किसी के ताउन के लिए, मस्जिद और मदरसे के लिए इस तरह हमें उठता हुआ नज़र नहीं आता है। हालांकि सदक़ात और खैरात का ताल्लुक़ भी सिर्फ रमज़ान से नहीं है। नेकियों का भाव तो बढ़ जाता है लेकिन पूरे साल सदक़ात और खैरात की ज़रूरत बाकी रहती है। इसी तरह तहज्जुद का अहतमाम है। रमज़ानुल मुबारक में हमारे बहुत सारे साथी तहज्जुद का अहतमाम करते हैं, लेकिन जैसे रमज़ान रुखसत हुआ तो फिर पूरे बकिया 11 महीने तहज्जुद का कोई अहतमाम नहीं होता है। हालांकि रमज़ान के साथ सिर्फ तहज्जुद ख़ास नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे साल तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का मामूल था। तो गोया अगर हम रमज़ान में 8 रकातें पढ़ रहे हैं, 12 रकातें पढ़ रहे हैं, तो आम दिनों में कम से कम हम 2-4 रकात तहज्जुद की नियत से ज़रूर पढ़ लें। ज़रूरी नहीं है कि हम आखिरी पहर में ही उठें
اور پھر تہجد پڑھیں۔ اگر ہمیں ایسا لگے کہ نہیں اٹھ پائیں گے تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی 2 یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے ہم پڑھ لیں، تو مداومت اور ہمیشگی کی وجہ سے ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ خیر العمل ما دیم علیہ، کہ وہ عمل بہت ہی زیادہ بہترین ہوتا ہے جس پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کی جائے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو جوش آیا اور ایک ہی دن 200 رکعت پڑھ لی، 100 رکعت پڑھ لی، 50 رکعت پڑھ لی، پھر چھٹی بالکل غائب۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کم عمل کرے لیکن پابندی کے ساتھ کرے، تو اس عمل کی اللہ اور اس کے رسول کے یہاں زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں صبر اور ضبط کی گویا باقاعدہ اللہ تعالی مشق کراتے ہیں، اور رمضان المبارک کے معمولات سے ہمیں مجاہدانہ سرگرمیوں سے گزارتے ہیں، اور سچا پکا مومن بننے کی ایک مشق کرائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اگر تمہارے پاس کوئی آدمی آئی ہے، تم سے جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے، تو اسے کہہ دو کہ انی صائم، میرا تو روزہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ گالم گلوچ سے دور رہتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان رخصت ہوا تو گویا پھر سے یہ عنصر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم عام دنوں میں صبر اور ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ بات بات پر لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، بے تکی باتیں کرنا، یہ ہماری زندگی کا عام معمول ہو جاتا ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کی عبادات کی قبولیت کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ آدمی رمضان کے بعد استقامت کے ساتھ ان معمولات اور ان عبادات کو سر انجام دیتا رہے۔ جو عبادات وہ رمضان المبارک میں کیا کرتا تھا ان کو بقیہ مہینوں میں بھی کرتا رہے، تو گویا رمضان کی عبادات کی مقبولیت کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم بارہا سنتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو ایک نیک کام کے بعد دوسری مرتبہ اس نیک عمل کی توفیق ہو جائے تو گویا پہلے عمل کی عند اللہ بارگاہ میں اللہ کے یہاں یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ تو ہم پورے سال استقامت کے ساتھ ان معمولات پر عمل کریں۔ استقامت کے بارے میں علماء کا مقولہ بھی بڑا مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہ استقامت یہ 1000 کرامتوں سے زیادہ بھاری ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ان کی خانقاہ میں کوئی آدمی حاضر ہوا اور وہ وہاں لمبے عرصے تک رہا، تو اس نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ میں اتنے عرصے سے یہاں موجود ہوں لیکن میں نے آپ کی ہاتھ سے کوئی کرامت صادر ہوتی نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے فرمایا کیا میرا کوئی عمل، میرا کوئی کام آپ نے خلاف سنت دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ نیک اعمال پر کاربند رہنا اور اپنے معمولات میں اس کو شامل رکھنا، یہ بڑی عبادت ہے اور گویا یہ قبولیت کی بھی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان میں کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی اور خاص مجبوری میں، معقول عذر کی وجہ سے ان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے یا روزہ توڑنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو ان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو وہ اپنے ان روزوں کی قضا کر لیں تاکہ یہ فرض ادا ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ فریضہ ہم پر باقی رہے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، چونکہ موت کا کوئی وقت آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لہذا جتنا جلدی بھی ممکن ہو ہم ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اور اگر گرمی کے بڑے دن ہونے کی وجہ سے یا بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں روزہ رکھ پا رہے ہیں تو سردی کے دنوں میں روزہ رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا بھی زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے، تو ان دنوں میں تو اپنے روزوں کی قضا کر لینی ہی چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کی اپنی خاص مجبوری کی وجہ سے روزے بہرحال چھوٹ جاتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، تو وہ جتنا جلدی ممکن ہو اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اسی طرح سال بھر میں اور بھی کئی نفلی روزے ہیں کہ جن کی شریعت میں، حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ شوال کے 6 روزے ہیں، وہ فوراً عید کے بعد رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی وہ 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، آدمی کبھی بھی ان روزوں کو رکھ کر وہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی تھی،
چاند کی تاریخ کے 3 دن ایام بیز کہلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح محرم کا روزہ آتا ہے، اور اسی طرح 15 شعبان کو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان روزوں کا سال بھر اگر کوئی آدمی اہتمام کرے تو بہرحال ان تمام تر فضیلتوں کا وہ آدمی حقدار بن سکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمائی ہے۔ ساتھ ساتھ میں ہمیں اس بات پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا جو رخصت ہو گیا، اور شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مواقع عطا فرمائیں گے۔ جو رمضان ہم سے گزرا ہے، ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں، غفلتیں ہوئی ہیں، خامیاں ہوئی ہیں، تو ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور بار بار ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ شکر کی کئی قسمیں ہیں۔ شکر زبان سے ہوتا ہے، شکر باللسان، ہم زبان سے شکر کا اظہار کریں۔ ہم عام زندگی میں بہت سارے ساتھیوں کو تھینکس، جزاک اللہ، شکریہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو گویا یہ زبانی شکریہ ہے۔ شکر کی دوسری قسم ہوتی ہے وہ شکر بالجنان، کہ آدمی دلی طور پر بھی شکر گزار رہے، آدمی کا دل وہ احسان کے جذبات سے سرشار رہے۔ اسی طرح وہ شکر بالارکان، آدمی اعضاء و جوارح سے بھی شکریہ ادا کرے۔ لہذا ہم اس بات پر شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور شکر گزاری ایک ایسی زبردست صفت ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شکرانے کو بھی تعریفی کلمات کے طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد اور ان کی آل اولاد کے بارے میں کہا گیا اعملوا آل داؤد شکرا، گویا آدمی شکریہ بھی ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماہ مبارک عطا فرمایا، تاکہ بار بار ہمیں یہ مواقع ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔